السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، مباحث فی علوم القرآن میں بحث یہ چل رہی تھی کہ قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم کی وحی الہی ہونے کے بارے میں جو لوگوں کے شکوک ہیں، شبہات ہیں، تو ان پر بحث چل رہی تھی۔ اس سلسلے میں دو شبہات کا ذکر ہوا ہے اور اس کی تردید ہوئی ہے۔ آج اس سلسلے کا آخری سبق ہے اور قرآن کریم کی وحی الہی ہونے پر تیسرا شبہ ہے۔ میں منا قطان رحمہ اللہ کی زبان و اسلوب میں شبہ پڑھتا ہوں۔ تو لکھتے ہیں: وزعم الجاہلیون قدیم و حدیثا ان محمدا قد تلقى العلوم القرآنیہ على ید معلم وهذا حق الا ان المعلم الذي تلقى عنه القرآن هو ملك الوحی اما يكون له معلم آخر من قومه ومن غیر قومه فلا۔ تیسرا شبہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی علوم کسی معلم کے ذریعہ سیکھے ہیں۔ یہ وحی الہی نہیں ہے، یعنی قرآن کریم کا تعلق وحی الہی سے نہیں ہے، بلکہ کسی معلم کے ذریعہ انہوں نے قرآنی علوم کو سیکھا ہے اور مرتب کر لیا ہے۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی علوم کو کسی معلم کے ذریعہ سیکھا ہے، اس حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ معلم کون ہے جس سے انہوں نے قرآن حاصل کیا ہے؟ تو وہ ملک الوحی ہے، یعنی فرشتے وحی، یعنی فرشتے وحی کے ذریعہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لیا ہے، سیکھا ہے۔ رہی یہ بات کہ آپ کا معلم کوئی شخص آپ کی قوم کا ہو یا آپ کی قوم کے علاوہ کا ہو، تو یہ غلط ہے۔ یہ جو قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کے بارے میں شبہات کیے جاتے ہیں، تو لوگوں کی شبہات یہی ہیں، لوگوں کی شبہ یہی ہے کہ آپ نے کچھ اور لوگوں سے، کسی اور سے قرآن کریم کو سیکھ لیا ہے اور اسے مرتب کر لیا ہے۔ یہ انتہائی جاہلانہ شبہ ہے، اور اس سلسلے میں میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح گزری تھی کہ آپ امی تھے، ان پڑھ تھے، اور ایسی قوم میں آپ نے جنم لیا تھا کہ وہ قوم بھی امی تھی۔ مکہ کے لوگوں میں بھی زیادہ لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں میں ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کو علم میں اور تعلیم میں رسوخ حاصل ہو، اور یہ تاریخ کا ایک سچا واقعہ ہے۔ تو مکہ میں کوئی شخص جو مکہ کا رہنے والا ہو، وہ تو آپ کا معلم نہیں ہو سکتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کوئی معلم آپ کی قوم کے علاوہ کی طرف سے ہو، تو صحیح بات یہ ہے کہ ان الباحث لا یستطیع
ان یقع فی التاریخ علی کلمۃ واحدہ تشہد بانہ لقی احدا من العلماء حدثہ عن الدین قبل اعلان نبوتی. یعنی کوئی شخص تحقیق کرنے والا ایسا نہیں کر سکتا کہ یہ بات ثابت کر سکے کہ علماء میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سیکھا ہو، قرآن کو سیکھا ہو. اس سلسلے میں ایک بات یہ میں عرض کروں گا کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کن لوگوں سے ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی، جن کو لے کر کے شاید لوگوں نے شبہات پیدا کیے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل بچپن میں ایک ملاقات آپ کی ہوئی تھی بحیرہ راہب سے شام میں بصرہ کے بازار میں. جب ابو طالب آپ کو لے گئے تھے تجارتی سفر میں، آپ کا بالکل بچپن تھا. اس بچپن میں آپ کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی تھی شام میں بصرہ کے بازار میں. ظاہر سی بات ہے کہ بچپن میں آپ کی ملاقات بحیرہ راہب سے، اس کو یہ رنگ تو نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ نے بچپن میں بحیرہ راہب سے بہت کچھ سیکھ لیا ہو اور جیسے ہی 40 سال کے آپ ہوئے آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا. ایک دوسری ملاقات آپ کی ہوئی ہے جب آپ پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوج مطہرہ تھی، وہ آپ کو لے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس. ورقہ بن نوفل رشتے میں ان کے چچا زاد بھائی تھے. اس کا تفصیلی ذکر بخاری وغیرہ میں آتا ہے. تو یہ بحیرہ راہب یا ورقہ بن نوفل سے جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں اتنا ہوا تھا کہ بحیرہ راہب نے اور اسی طرح سے ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشن گوئی کی تھی. بس اس سے زیادہ گفتگو، اس سے زیادہ بات چیت بحیرہ راہب سے آپ کی بحیرہ راہب سے ورقہ بن نوفل سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے جب آپ نے ہجرت کی اور مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات یہود و نصارہ کے علماء سے ہوئی. اس میں کوئی شبہ نہیں، یہود و نصارہ کے وفود آپ کے پاس آتے تھے، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی. لیکن یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ نے ان لوگوں میں سے کسی سے کوئی بات نبوت سے پہلے نہیں سیکھی. رہا معاملہ نبوت کے بعد کا واقعہ، تو یہود و نصارہ آپ کے پاس آتے تھے اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ فقط کانوا یسألونہ مجادلین فیستفیدون منہ ویأخذون عنہ. یعنی نبی ہونے کے بعد یہود و نصارہ کی وفود آپ کے پاس آتے تھے اور وہ آپ سے بحث کرتے تھے، جدال کرتے تھے، آپ سے فائدہ اٹھاتے تھے، آپ سے دین کی باتیں سیکھتے تھے. تو نبوت کے بعد، ہجرت کے بعد مدینہ میں آپ کی ملاقات یہود و نصارہ کے علماء سے ایسی ملاقات نہیں تھی کہ آپ نے یہود و نصارہ سے دین کی ساری باتیں سیکھی ہوں، اعلان کر دیا ہو. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس زمانے کے یہود و نصارہ کے جو علماء تھے وہ اعلان کر دیتے کہ یہ خامخواہ پیغمبر بن بیٹھے ہیں، انہوں نے تو ہم سے سیکھا ہے. تو یہ آپ کی کچھ ملاقاتیں ہیں. بچپن میں ملاقات بحیرہ راہب سے، نبی ہونے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ملاقات کرائی ورقہ بن نوفل سے، اور ہجرت کے بعد یہود و نصارہ کے علماء آپ کے پاس آتے تھے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بحیرہ راہب نے ورقہ بن نوفل نے تو آپ کی نبوت کی خوشخبری دی ہے، آپ نے ان سے کچھ سیکھا نہیں ہے. ایسے یہود و نصارہ جو آتے تھے آپ کے پاس
ہجرت کے بعد مدینہ میں تو آپ سے بحث کرتے تھے، آپ سے سیکھتے تھے. ایسی بات نہیں تھی کہ آپ نے ان سے کوئی بات سیکھی ہو. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اسلام کے مخالفین تو ہمیشہ گھات میں لگے رہتے ہیں، وہ ضرور اس کا ذکر کرتے. ہاں البتہ ایک بات کا میں ذکر کروں گا یہاں کہ بہت ہی تلاش و جستجو کے بعد اسلام کے مخالفین نے ایک نام تلاش کیا ہے کہ ان سے آپ نے قرآن کریم سیکھا ہے. تو مصنف نے لکھا ہے وَنَقُولُ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ مَا اسْمُ هَذَا الْمُعَلِّمِ وعندئذ نرى الجواب المتفاہت المتداعی فی حداد رومی ينسبون الیہ ذلك. یہ قرآن کریم کے جو مخالفین ہیں انہوں نے ایک معلم کو تلاش کیا ہے کہ ہاں ایک معلم ہے جس سے آپ دین سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، اور اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا. تو وہ کیا ہے؟ ایک رومی لوہار، حداد الرومی، ایک رومی لوہار کا نام لیا جاتا ہے کہ آپ نے اس رومی لوہار کے ذریعہ دین کو، قرآن کو سیکھا ہے، نسبت اسی کی طرف کرتے ہیں. حالانکہ اچھا یہ رومی حداد رومی کون تھا؟ تو یہ نصرانی غلام تھا. اہل سیر کا اختلاف ہے اس کے نام کے بارے میں. کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ہے یہ سبیعہ، یہ بھی کہا گیا اس کا نام ہے یعیش، یہ بھی کہا گیا اس کا نام ہے بلعام. بہرحال جو بھی ہو، حداد رومی کی طرف نسبت ہے ان لوگوں کی کہ ان سے آپ نے قرآن سیکھا ہے. حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عقلاً کیسے غیر ممکن ہے کہ قرآنی علوم ایک ایسے شخص سے صادر ہوں کہ جنہیں خود مکہ والے جانتے نہ ہوں. یعنی یہ رومی حداد کون ہے، اس کا مکہ آنا کب ہوا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ فَكَيْفَ استصاغ عقلاً ان تكون العلوم القرآنیہ صادرة من رجل لم تعرف مکہ عالما متفرغا لدراسة الكتب. یعنی مکہ کے لوگوں میں بھی یہ بات بالکل مکہ والے نہیں جانتے تھے کہ وہ رومی حداد ہے جو دینی علوم کا ماہر تھا، اس سے آپ نے سیکھا ہے. بس مکہ کے لوگ اتنا جانتے تھے کہ وہ لوہار ہے اور اپنے ہتھوڑے اور نہائی میں مشغول رہتا ہے، اور عام عقل والا ہے اور عجمی زبان والا ہے، اور اس کی عربی زبان کی قرأت بھی فصیح و بلیغ نہیں تھی. تو اس کی طرف نسبت کرنا یہ قرآن کریم کے دشمنوں کا یہ عجیب سی بات ہے. دیکھیے قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. شاید اشارہ اسی طرف ہے قرآن کریم کی آیت میں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ایک بشر تعلیم دیتا ہے، اور اس شخص کی زبان جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں وہ عجمی ہے، اور یہ قرآن تو عربی مبین ہے. مطلب قرآن عربی مبین ہے، جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے عجمی ہے، اس کو فصیح و بلیغ عربی زبان بھی نہیں آتی تھی. لہٰذا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معلم سے قرآن کریم کو سیکھا ہے اور وہ رومی لوہار ہے، بڑی مذاق خیز بات ہے. دیکھیے اس سلسلے میں قرآن کریم کی چند آیات میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ذکر کیا ہے. قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں پرورش پائی جو ان پڑھ لوگ تھے، اور آپ کی سیرت آپ کی قوم کے درمیان بہت ہی معروف و مشہور تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اس قرآن کی وحی کی ہے آپ کی امت کی ہدایت کے لیے.
اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھیجا اپنی طرف سے روح کو، یعنی جبرائیل کو۔ تمہیں نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے بنایا اس کو نور، ہدایت دیتے ہیں اس سے جن کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور تم ہدایت دیتے ہو سیدھی راہ کی، اللہ کا وہ راستہ کہ جس کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں۔ سن لو، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام چیزیں پہنچنے والی ہیں آخر کار میں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی مخالفین کا یہ دعویٰ کہ آپ نے قرآن کسی معلم سے سیکھا ہے، تو یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن وہ معلم فرشتے وہی ہیں، وہ مکہ کا کوئی شخص نہیں، مکہ سے باہر کا کوئی شخص نہیں کہ جس سے آپ نے سیکھا ہو۔ تو اس سلسلے میں نے ذکر کیا کہ بحیرہ راہب صاحب کی ملاقات ہوئی ہے بچپن میں، اور نبی ہونے کے بعد ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہوئی ہے۔ ان دونوں نے تو آپ کی نبوت کی خوشخبری دی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ آپ نے ان سے کچھ سیکھا ہو۔ اور ہجرت کے بعد یہود و نصارہ کے علماء صاحب کی ملاقات ہوئی، وہ لوگ تو آپ سے مجادلہ کرتے تھے، مباحثہ کرتے تھے، آپ سے سیکھتے تھے، نہ کہ آپ ان سے سیکھیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کر سکتی تھی، تاریخ میں اس کا ذکر ہوتا کہ آپ نے فلاں فلاں سے سیکھا ہے۔ اور پھر میں نے آخر میں ذکر کیا، بڑی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک رومی لوہار کے ذریعہ قرآنی علوم کو سیکھا ہے، جس کا نام تھا سبیعہ یا یعیش یا بلعام۔ حالانکہ اس رومی لوہار کو مکہ کے لوگ فقط لوہار جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کتابیں پڑھتا ہے، بلکہ وہ تو فصیح عربی بھی نہیں بول پاتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے اشارہ کیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور پھر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے۔ ایک آخری بات میں عرض کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، یہ قرآن کریم میں ایک جگہ ذکر ہے سورہ ضحیٰ میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گم گشتہ راہ پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ یہ ضالن کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نبی ہونے سے پہلے آپ گمراہی کے دلدل میں تھے، گمراہ تھے اور بت پرستی کرتے تھے اور صحیح راستے پر نہیں تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ کی ذات اس سے بالکل پاک ہے۔ اصل میں یہاں ضال کا معنی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیران و ششدر پایا۔ ضالن کے کئی معنی ہیں، گم گشتہ راہ، حیران و ششدر، پریشان۔ اصل میں شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فطرت سلیمہ دی تھی، اور آپ کو بت پرستی ناگوار تھی۔ اپنی قوم اور اپنی امت کے حالات کو دیکھ کر کے آپ پریشان رہا کرتے تھے۔ اسی پریشانی و حیرانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیران و ششدر پایا تو آپ کو ہدایت دے دی۔ یہی ترجمہ کیا ہے، مجھے یاد آتا ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ضال کا ترجمہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بحث پوری ہو گئی کہ یہ قرآن کریم کی وحی الہی ہونے پر جو 3 شبہات مصنف نے کتاب میں ذکر کیے ہیں، میں نے ان 3 شبہات کا ذکر کیا ہے۔
ان کا خلاصہ بیان کیا ہے اور ان شبہات کی تردید کی ہے۔ تو اب بھی 20ویں صدی میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں کہ جو قرآن کریم کے بارے میں شبہات کرتے ہیں کہ وہی الہی نہیں ہے، حالانکہ اگر قرآن وہی الہی نہ ہوتا تو اب تک قرآن کی طرح بہت سی کتابیں لوگ لکھ دیتے۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے دنیا کے انسانوں کو کہ اگر تم کو قرآن کریم کے بارے میں شبہ ہے تو قرآن جیسا بنا کے لے آؤ، قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، قرآن جیسی چند آیات بنا کے لے آؤ۔ لیکن آج تک قرآن کریم کے یہ چیلنج موجود ہے، اور بڑے سے بڑا فلسفی ادیب اس کا جواب نہیں دے سکا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کی وہی الہی ہونے کی دلیل، ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ شروع سے لے کر قرآن کریم کا یکساں اسلوب ہے۔ 23 سال کی مدت میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے کہ اسلوب میں فرق ہوا ہو، فصاحت میں، بلاغت میں، اسلوب کی بلندی میں فرق ہوا ہو۔ عام انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک مضمون آج لکھتا ہے اور اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد مضمون لکھتا ہے، اس کا لب و لہجہ، اس کا اسلوب بدل جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا یکساں معیار ہے۔ 23 سال کی زندگی میں قرآن اترا ہے، لیکن قرآن کا کوئی لفظ یا کوئی جملہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کم نہیں ہے بلکہ بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف پاتے۔ یہ اس کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلاف کثیرا، اس میں لوگ اختلاف پاتے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال قرآن کریم وہی الہی ہے، اور یہ ایک چیلنج ہے، یہ چیلنج اب بھی قائم ہے۔ تو آج کا درس اسی پر موقوف کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔